اب باری میرے امام کی ہے، اب باری سیدہ کے لال کی ہے۔ امام علی مقام اب کربلا میں جانے کی خود تیاری کرتے ہیں۔ ایسے میں اپنے سر کا ماما امام زین العابدین کے سر پہ رکھ کے فرماتے تم میرے جانشین ہو، خاندان نبوت کے چشم و چراغ، میرے بعد ساری ذمہ داریاں تمہیں سنبھالنی ہے۔ سینے سے لگاتے ہیں وہ راز، وہ اسرار و رموز سب ان کے سینے میں منتقل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر امام علی مقام مصری عبا نکالتے، عبائے مصری نکالا، نانا کا ماما سر پہ باندھا، ذوالفقار حیدری لی اور جعفر طیار کا پٹکا باندھا۔ امام علی مقام نے تیمم نئے سرے سے کیا، گرد و غبار چہرے کا صاف کیا۔ بیبیاں اب رو رہی ہے، حسرت و یاس کا پیکر بنے ہوئے، خیمے لاشوں سے بھرے ہیں۔ کل رات تک جو خیمے گجگجا رہے تھے، صبح تک جن خیموں میں بہاریں تھی، اب وہ خیمے سب خالی ہو چکے۔ ایک بیمار بچہ ہے، ایک امام حسین بچے ہیں، ساری بیبیاں ہیں۔ ننھی شہزادی کبھی مچلتی ہے، کبھی دامن پکڑتی ہے، کبھی پیروں پہ گرتی ہے۔ امام کی بیبیاں روتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں، حسرت و یاس کا پیکر بنے کھڑی ہے۔ میرے امام سب کو دیکھتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ امام علی مقام سے سیدہ سکینہ کہتی ہے بابا آپ بھی جائیں گے کربلا کے میدان میں؟ مولا حسین نے کہا ہاں بیٹی، نہیں بابا، جو جاتا ہے زندہ واپس نہیں آتا بابا، بابا آپ جائیں گے۔ بابا آپ کی موجودگی میں انہوں نے اصغر پہ رحم نہیں کیا، بابا آپ چلے جائیں گے تو یہ ہم پر کیا رحم کریں گے بابا، بابا آپ نہ جائیں، بابا آپ جائیں گے میں کس کو بابا کہوں گی بابا، بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی نا بابا، بابا آپ کے سینے پر مجھے سونے کی عادت ہے بابا، بابا مجھے اپنے سینے پہ کون سلائے گا بابا، بابا ہمیں عزت کی نگاہ سے یہ نہیں دیکھیں گے بابا۔ اس طرح کہتی ہے، کبھی سینے سے لپٹتی ہے، کبھی پیر پکڑتی ہے، کبھی دامن پکڑتی ہے۔ مولا حسین سینے سے چمٹا کے کہتی ہے بیٹی تم نے بہت دکھ سہنا ہے، تم نے صبر کرنا ہے، میری بیٹی صبر کرو۔ سیدہ زینب کو کہتے ہیں زینب میری یتیم کا خیال رکھنا، اس کو رونے مت دینا زینب، میری سکینہ کو یتیم ہونے کا احساس مت ہونے دینا، یہ روئے گی تو مجھے تکلیف ہوگی، اس کا خیال کر، میری سمانت کو سنبھال کر مدینے لے جانا زینب، ماتم نہیں کرنا زینب، اللہ کی شکایت نہیں کرنا میری بہن، صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ تم نے پورا سفر طے کرنا۔ اب پورے قافلے کی امیر تم رہو گی، پورے قافلے کی قیادت تم نے کرنا۔ امام زین العابدین کو سیدہ زینب کو اپنے قریب کر کے کہتے زینب جب نانا کے آستانے پر پہنچنا نا واپس تو نانا کو میرا سلام کہنا اور کہنا نانا جان جس حسین کو آپ نے جس مقصد کے لیے پالا تھا حسین نے اس مقصد کو پورا کیا، حسین نے کسی معاملے میں سمجھوتا نہیں کیا۔ ایک ایک بات نانا کو بتانا، علی اکبر کا لاشا اٹھاتے وقت میری جو کیفیت تھی وہ نانا کو بتانا، علی اصغر کے لاشا اٹھاتے وقت جو کیفیت تھی وہ نانا کو بتانا۔ گویا کہ میرے امام نے نصیحتیں کی، وصیتیں کی، بیان کیا جاتا ہے۔ سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب عاشور تھی، عاشورہ کی شب تھی، اس وقت کسی نے دیکھا ایک برقع پوش خاتون کربلا میں اپنی آستین سے کربلا کی زمین جھاڑ رہی ہے۔ بابا فرید نے نام نہیں لیا، لیکن بعض صوفیہ سے میں نے پوچھا کہ کس نے وہ خواب دیکھا تھا، تو ایک بزرگ نے فرمایا وہ خواب شہر بانو نے دیکھا، امام زین العابدین کی امی نے دیکھا، بہرحال جس نے بھی دیکھا ہو، لیکن بات تو معتبر ہے۔ بابا فرید بھی بیان فرما رہے، راحت القلوب میں ہے، اور جو پرانا اس کا ایڈیشن ہے اس میں صفحہ نمبر 59 پر یہ روایت ہے۔ سیدہ ایک خواب دیکھنے والے نے دیکھا کہ کوئی برقع پوش اپنی آستین سے کربلا کی زمین جھاڑ رہی ہے، جھاڑتے ہوئے روتی جاتی ہے، جھاڑتی جاتی ہے، کنکری اٹھاتی اپنے دامن میں بھر، کنکری اٹھا کے اپنے دامن میں بھر۔ دیکھنے والے نے پوچھا بی بی کون ہو، یہ زمین کون سی ہے، آستین سے آپ جھاڑو دے رہی زمین پہ؟
فرمایا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں نبی کی شہزادی فاطمہ بنت محمد ہوں، آج میرا حسین کربلا میں ہے، کل عاشورہ کی صبح ہے، وہ اپنی سواری سے یہی گرے گا، اس جگہ گرے گا، اس لیے کنکر اٹھا رہی ہوں تاکہ میرے لال کو کہیں کنکر نہ چپ جائے، میرے بیٹے کو کہیں کنکر نہ چپ جائے۔ ہائے ہائے، انبیاء کی روح حاضر ہے میدان کربلا میں، انبیاء کی روح حاضر ہے میدان کربلا میں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح پاک، مولا علی کی روح پاک، مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے ہیں مشہد حسین میں، حسین کا امتحان دیکھنے کے لیے فرشتے حاضر ہیں، جنات کا لشکر ہے۔ جنات کہتے ہیں مولا ہمیں اجازت دے، ہم مقابلہ کا نہیں، کچھ نہیں، آپ کی کسی کی کوئی مدد نہیں، میں نے اپنا امتحان پورا کرنے۔ مولا حسین پاک جب عبائے مصری پہن لیتے ہیں، نانا کا ماما باندھ لیتے ہیں، آپ جعفر طیار کا پٹکا پہنتے ہیں، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی ڈھال لیتے ہیں، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اب امام ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کیونکہ رکاب تھامنے کے لیے اور گھوڑے پہ بٹھانے کے لیے آج مولا حسین کے پاس کوئی مرد نہیں تھا، کیونکہ یہ روایت تھی خاندان نبوت میں کہ جو بھی جاتا تھا اس کی رکاب کوئی تھامتا تھا۔ جیسے حضور معراج پہ گئے تو جبریل نے رکاب تھامی، رسول اللہ جاتے تھے مولا علی رکاب تھامتے تھے، مولا علی جاتے تھے حسن و حسین رکاب تھامتے تھے، حسن جاتے تھے حسین تھامتے تھے۔ لیکن آج حسین جا رہے ہیں، کوئی مرد نہیں ہے، بیمار زین العابدین اٹھنے کی طاقت نہیں، کون رکاب تھامتا؟ واہ زینب واہ، تمہاری عظمتوں کو سلام، میرے ماں باپ، میری اولاد، میری جان تمہارے قدموں پہ، تمہاری نالین پہ قربان۔ سیدہ نے کہا بھیا مایوس مت ہونا، اگر کوئی مرد نہیں ہے تیری رکاب تھامنے والا تو تیری بہن تیری رکاب تھام کے تجھے سواری پہ سوار کرے گی، لیکن ذرا رکنا بھیا، ابھی ایک امانت باقی ہے۔ ایک گٹری کھول کر کے اس میں سے ایک چادر نکال، جب چادر نکالی تو اس میں کئی پیون تھے، وہ پیون والی کم و بیش 70 پیون اس میں کم و بیش ہوں گے، جس میں سے اونٹ کے چمڑے کا ایک پیون بھی تھا۔ نکال کے کہتی ہے حسین اس چادر کو پہچانتے ہو؟ مولا حسین نے اس چادر کو دیکھا تو آنکھ میں آنسو آ گئے، یہ چادر تو امی کی چادر، جسے کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا، یہ وہ چادر امی کی چادر۔ ہاں جب امی دنیا سے جا رہی تھی نا تو مجھ سے کہا تھا زینب میری بیٹی اگرچہ تو چھوٹی ہے لیکن کربلا میں تو نے حسین کے ساتھ جانا، میری چادر لے کر جانا، اور یہ چادر جب حسین میدان میں جائے تو اس کے کندھوں کے درمیان رکھ دینا تاکہ حسین کو یہ احساس رہے کہ حسین کربلا میں اکیلا نہیں جا رہا ہے، ماں کے آنچل کے سائے میں جا۔ جو بیٹا ماں کے آنچل کے سائے میں جائے وہ کبھی ناکام نہیں۔ اور وہ چادر ڈالی، میرے امام نے وہ چادر لی اور گویا کہ شہادت کا دولہ بن کر امام گئے۔ کوئی لکھے تو کیا لکھے، کوئی کہے تو کیا کہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، اور اللہ اکبر، بیویاں بیوہ ہو رہی ہے، بچیاں یتیم ہو رہی ہے۔ امام علی مقام کہتے اچھا رباب میرا آخری سلام، ام اسحاق میرا آخری سلام، لیلہ میرا آخری سلام، شہربانوں میرا، نام لے لے کر ایک ایک کو سلام پیش کیا۔ حسرت و یاس کی تصویریں بنی ہوئی ہے، صبر و رضا کی پیکر بنی ہوئی ہے۔ سیدہ زینب کہتی بھیا آج سکینہ یتیم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ آج تو ہم سب بے سہارا اور یتیم ہو رہے ہیں، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ امام نے کہا میں
میں نے تمہیں اللہ کے سہارے چھوڑا، اللہ کے سپرد کیا، اور اس کے بعد میرے آقا میرے امام گھوڑے پر بیٹھے، سیدہ زینب نے رکاب تھامی، مولا حسین کی باری ہے، اللہ اکبر، اب آسمان رونے والا ہے، عرش تھرانے والا ہے، روح علی مرتضیٰ، روح سیدہ فاطمہ، خود مصطفیٰ جان رحمت میدان کرب و بلا کے اندر موجود ہے، اور وہ امتحان جو ہے اللہ اکبر گویا کہ اپنے شہزادے کا لاڈلے کا دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ایسے میں مولا حسین آتے ہیں اور ایک مرتبہ یزیدی لشکر کے سامنے پھر اپنے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں، اور وہ سب بیان کرنے کے بعد پھر اتمام حجت کرتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، امام نے فرمایا اب بھی یزید کا ساتھ چھوڑ دو، میں علی اکبر کے قاتل کو معاف کروں گا، امام قاسم کے قاتل کو معاف کروں گا، معصوم عسکر کے قاتل کو معاف کروں گا، میرے نزدیک جو شہادتیں ہیں اس سے زیادہ قیمتی اللہ کا دین ہے، اگر اب بھی پلٹ آتے ہو تو میں تم سب کو معاف کر دوں گا، لیکن حق کو پہچانو، حق کو جانو، باطل کا ساتھ مت دو، شریعت مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے اب بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ لیکن ان کے دل و دماغ پر تو کسی کے دل پر موصل کی حکومت تھی، کسی کے دل پر رے کی حکومت تھی، کسی کے دل پہ یزید سے مال و زر لینے کی تمنا تھی۔ امام علی مقام کہتے رہے، ان ظالموں نے کہا حسین آپ بہت تقریریں کر چکے ہو، یا تو لڑو یا تو یزید کی بیعت کرو۔ آپ نے پھر ذوالفقار حیدری نکالی، اور ذوالفقار حیدری نکالنے کے بعد ایک بدبخت سامنے آیا، اس کے دو ٹکڑے کیے، دوسرا آیا اس کے دو ٹکڑے کیے۔ وہ امام سے کھیلنا چاہتے تھے، لیکن میرے امام کا انداز کیا تھا، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، صبح سے لے کر اب تک کے آوان و انصار بیٹے شہزادوں کی لاشیں اٹھاتے۔ میرے بھائی گھر میں میت ہو تو آدمی 20 منٹ کی تقریر صحیح مضامین کے ساتھ نہیں کر سکتا، ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو آدمی شادی کی محفل میں مسکرا کر بیٹھنے کا حوصلہ نہیں رکھتا، لیکن حسین اگر مظلوم اور بے کس ہے تو حسین اپنے وقت کے سب سے بڑے بہادر کا نام ہے، حسین اپنے وقت کے سب سے بڑے شجاع کا نام ہے، حسین اپنے وقت کے سب سے بڑے نڈر انسان کا نام ہے، حسین اپنے وقت کے سب سے بے باک انسان کا نام ہے۔ حسین تحریک، حسین انقلاب، حسین تدبر، حسین شجاعت، شجاعت کا دوسرا نام حسین، عزم کا دوسرا نام حسین، تقوی کا دوسرا نام حسین، تدبر کا دوسرا نام حسین، افکار کی معراج کا نام حسین، خیالات کی تطہیر کا نام حسین، کردار کے مجسم ہونے کا نام حسین، تصویر مصطفیٰ کا نام حسین، تنویر علی کا نام حسین، شیر فاطمہ کے مجتمع ہونے کا نام حسین۔ حسین وہ ہے، اللہ اکبر، آقا نے فرمایا حسین صبت من الاسباط، حسین میرے تمام بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، یعنی زین العباس سے لے کر مہدی تک ساری خوبیاں سیدوں کی اگر کسی ایک ذات میں جمع ہوتا دیکھنا ہے، جملے کو دوبارہ سنے، جیسے سارے انبیاء کی خوبیاں سید الانبیاء میں جمع کر دی گئی، ویسے بلا تمثیل ساری نسل نبی کی خوبیاں اللہ نے حسین کے اندر جمع کر دی۔ وہ جتنا بڑا صابر، وہ جتنا بڑا صابر، اتنا بڑا شاکر، اتنا بڑا شجاع، اتنا بڑا بہادر۔ آج بھی نام حسین ہمیں حوصلہ دے رہا ہے، آج بھی نام حسین ہمیں تدبر دے رہا ہے۔ حسین بے کس ہے مگر بے ضمیر نہیں ہے، حسین بے بس ہے مگر حسین اللہ اکبر جو ہے وہ مایوس نہیں ہے۔ میرے مولا کی ذوالفقار حیدری چلی تو کشتوں کے پشتے اڑا دیے، اور اس کے بعد پھر بہت قتل کیا، بہت قتل کیا۔ بعد میں کہا کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا یہ کر رہا ہے، اگر اس کی بھوک پیاس نہ ہوتی، اس کے بچوں کی موت اس کے سامنے نہ ہوتی، یہ کیا کر لیتے۔ بالآخر ایک بدبخت اس نے ایک تیر چلایا پیشانی کا نشانہ بنا کر، امام علی مقام کی پیشانی جس کو رسول اللہ چومتے تھے، اس پیشانی کا نشانہ بنا کر تیر چلایا، میرے امام پہ تیر لگا۔ پہلے تو بہت زخمی ہو چکے تھے، 33 زخم جو تھے وہ نیزوں کے تھے، 34 زخم تیر تلواروں کے تھے،
اور حالانکہ تحقیق بتاتی ہے 121 سوراخ تھے امام حسین کے جبے میں، 121 تیروں کے سوراخ۔ یہ کوئی کربلا معمولی جنگ قصہ کہانی نہیں، یہ حقائق، سچائی، صداقت ہے۔ اتنے اگر وہ 121 تیروں کو شمار کریں، پھر تلوار اور نیزوں کے زخموں کو شمار کریں، کہاں تعداد پہنچ رہی ہے؟ اور پھر ایک تیر پیشانی میں ہے۔ امام پر چکر کی کیفیت آ گئی۔ جمعہ کا دن ہے، عین جمعہ کا وقت ہے۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام پورا نہائے ہوئے ہیں، خون میں پیشانی پہ تیر لگا، خون کا پھوارا نکلا۔ شہید کربلا نے گویا کہ خون کا صحرا اپنے سر پہ باندھ لیا۔ شہادت کا دولہ خون سے گویا کہ سر پہ صحرا سج گیا۔ اور امام علی مقام جن کے لیے رسول اللہ سجدے طویل کرتے تھے، جن کو پشت سے گرانا کبھی گوارا نہ کیا، جن کے لیے سجدے لمبے کیے، وہ گھوڑے سے زمین پر آئے۔ جیسے زمین پر آئے تو ان بدبختوں نے چاہا امام کو ذبح کر دے، کاٹ دے۔ میرے امام گھوڑے سے نیچے آئے تو آپ نے ایسی کوشش کی کہ آپ کی حیات سجدے کی ہو جائے، نماز کی نیت کی، اور گویا کہ پھر جب جس انداز سے بھی کیا ہو، اپنے سر کو آپ نے سجدے میں رکھا، سر سجدے میں رکھا۔ اور پھر خولی بن یزید، سنان ابن انس، یہ ان بدبختوں نے، شمر لعین، ان سب نے مل کر امام علی مقام کو جو ہے وہ شہید کرنا چاہا۔ تلوار اٹھائی، امام کی گردن کو حالت سجدہ میں کاٹ دیا۔ جب امام علی مقام کی شہادت ہو رہی تھی، حوران بہشت جنت سے جھانک جھانک کر دیکھ رہی ہوگی۔ مشکیز جنت میں ٹھنڈے ٹھنڈے اس پیاسے امام کے منتظر ہوں گے۔ شہادت جو سرخ جوڑا پہن کر کھڑی تھی، جیسے ہی تلوار میرے حسین کی گردن پر آئی، گردن پر آنا تھی، وہ دلہن بن کر جو شہادت کھڑی تھی، دوڑ کر مولا حسین کے سینے چمٹ گئی۔ جیسے چمٹ گئی، حسین پاک اس وقت کہہ رہے تھے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اور یہ نغمہ تھا میرے مولا کیا اب تو اپنے حسین سے راضی نہیں ہے؟ تو فضاؤں میں آواز گونج رہی تھی، اب تو ہماری رضا کیا پوچھتا ہے، یہ بتا کہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امام علی مقام نے جیسے ہی جام شہادت نوش کیا، سیدہ زینب دوڑ کر امام کے پاس آئی اور دیکھا کہ امام کا سر کٹ چکا ہے، رو پڑی۔ عمر سعد سے کہا عمر سعد بدبخت، میرا بھائی کٹ گیا۔ اس وقت اب تاریخ میں آتا ہے، امام سیوطی کو لے لیں، سر الشہادتین کو لے لیں، اسی طرح ابن جریر کو لے لیں، ابن کثیر کو لے لیں، اسی طرح کامل کو لے لیں، آئین قیامت میں علامہ حسن رضا بریلوی کو لے لیں۔ یہ سارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں جو لکھا تو اس کا اتنے مجموعہ کہ جیسے شہادت ہوئی، دوپہر میں، عین دوپہر میں سورج غروب ہو گیا، سورج کو گہن لگ گیا، دن میں تارے نظر آنے لگے، ایسا اندھیرا چھایا، دن میں تارے نظر آنے لگے، خون کی برسات ہونے لگی۔ اور خون کی برسات صرف کربلا میں نہیں ہوئی، ملک شام میں خون کی برسات ہوئی۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ کہتی ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو 61 ہجری میں میں نے دیکھا کہ جنات نوحہ کر رہے تھے، جنات کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اپنی کنیز سے کہا ارے یہ جنات کے رونے کی آواز میں نے سنی، آخر ہو کیا گیا، ذرا معلومات کر کیا۔ تب پتا چلا کہ کربلا میں امام علی مقام کی شہادت ہو گئی۔ امام کی شہادت کیا ہوئی، بس اب مختصر اختصار کے ساتھ امام کی شہادت کیا ہوئی۔ ان ظالموں پر تو کوئی اثر نہ تھا، جیسے رسول اللہ کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی،
میرے آقا کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی، لیکن مشک کی خوشبو صرف مومنوں کو محسوس ہوتی تھی، کافروں کو محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تو ویسے اللہ کی نشانیاں مومنوں پر ظاہر ہوتی ہے، اللہ کی نشانیاں ظالموں پہ ظاہر نہیں ہوتی۔ وہ خون برس رہا ہے، وہ اندھیرا ہو گیا دوپہر میں، جب وہ سورج کو گرہن لگ گیا، دن میں تارے نظر آنے لگے، انہوں نے صرف گردن نہیں اڑائی، گردن اڑانے کے بعد انہوں نے کپڑے بھی اتار لیے۔ امام کے سارے شہیدوں کے لاشوں کو انہوں نے اکٹھا کیا اور اس پر گھوڑے دوڑانے شروع کیے۔ گھوڑے دوڑا دوڑا کر کے امام کے لاشے کو چکنا چور کیا، ان ظالموں نے چکنا چور۔ اہل بیت کے ساتھ یہ ہوا، اسی پہ بس نہیں کیا،